الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیس ٹی وی اردو کے خصوصی پروگرام مجلس مذاکرہ میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں مولانا محمد اشفاق سلفی صاحب، اور ہمارے ساتھ ہیں مولانا ولی اللہ سعیدی صاحب، اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ ہیں مولانا محمد خالد ندوی غازی پوری۔ میں آپ تمام علماء اکرام کا پروگرام کی ابتدا میں استقبال کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسلام ایک متوازن مذہب ہے۔ اسلام میں جتنی تعلیمات ہیں، چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو، احکام سے ہو، شریعت سے ہو، اور انسان کی شخصیاتی مسائل سے متعلق ہوں، یا کہ حکومت کے انتظامی امور سے متعلق ہوں، سب کے سب معتدل، متوسط اور متوازن ہیں۔ اس سلسلے میں کئی نشستیں آ چکی ہیں، اور آج کی اس نشست میں بھی بہت ساری باتیں آئیں گی جس میں یہ ظاہر ہوگا کہ اسلام کتنا معتدل اور متوسط مذہب ہے۔ اسلام کی خصوصیتوں میں ایک اہم خصوصیت کہ عبادات میں اسلام نے لوگوں کے ظروف اور ان کے احوال کا خیال کیا۔ جو آدمی معذور ہے اور وہ کوئی فریضہ ادا نہیں کر سکتا ہے تو اس کے لیے اسلام نے چھوٹ دی ہے۔ بے شمار مثالیں ہیں اس کی اسلامک فقہ میں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ناظرین کرام کے سامنے واضح کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت اور کتنے آسان اور عقل اور دل کو اپیل کرنے والا مذہب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ جیسا کہ آپ نے عرض کیا، بالکل بجا فرمایا کہ مذہب اسلام ایک فطری دین ہے، آسان دین ہے۔ اس کے تمام تر احکامات یسر اور سہولت اور آسانی پر مبنی ہیں۔ بنیادی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کے احکام اور مسائل کے ضمن میں فرمایا مریضوں کو، بیماروں کو، بوڑھے اور بوڑھیوں کو روزے سے چھٹی کرتے ہوئے، چھٹی دیتے ہوئے، رخصت دیتے ہوئے کہ وہ بعد میں رکھ لے یا فدیہ دے کر آزادی حاصل کر لے روزے کے فریضے سے۔ رب العالمین نے احکام کے ضمن میں فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، سختی کا ارادہ نہیں کرتا۔ اور اصول اسلامی ہے، قرآن نے فرمایا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا، شریعت کا پابند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا۔ جس حد تک طاقت رکھتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ لیکن طاقت رکھنے کی جہاں تک بات ہے، وہ اوامر کی بجا آوری میں جو احکام کرنے کے ہیں شریعت میں، اس میں انسان کی طاقت اور مقدور کا اعتبار ہے۔ گناہوں سے بچنے میں طاقت کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ گناہ چھوڑنا ہے اور معمورات کو، فرائض کو، واجبات کو بجا لانا ہے، تو بجا لانے میں طاقت کا استعمال ہے۔ اگر کسی کو کہا جائے بڑا پتھر اٹھاؤ تو اگر وہ اٹھا سکتا ہے تو اٹھائے گا، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ نہ اٹھاؤ تو ایسا نہیں ہے۔ تو اسلام نے جیسا نے فرمایا اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم واذا نہیتکم عنہ فاجتنبوہ۔ جب میں کسی چیز کے کرنے کا حکم کروں تو طاقت بھر کرو، مگر جس چیز سے روکوں کلی طور پر روکنا۔ اس میں امیر، غریب، مالدار، جو گناہ ہے شریعت میں وہ گناہ ہے اور سب کو اس سے رکنا ہے۔ لیکن جو چیز کرنے کی ہے، یہ مثلا عبادات، جیسے نماز ہے فرض، 5 وقت کی نماز فرض ہے، قیام رکن ہے نماز کا، لیکن اگر کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا بیٹھ کے نماز پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا اعلیٰ جم دائیں کروٹ ہو کر نماز پڑھے، اس طریقہ سے وہ نماز پڑھنا ہے۔ جو شخص روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، مثلا بیمار ہے، تو وہ آئندہ روزہ رکھے۔ مسافر ہے، سفر میں روزے رکھنے میں اس کو اگر پریشانی نہیں بھی ہوتی ہے تو سفر علت ہے، سفر علت ہے، سفر میں روزہ وہ توڑ سکتا ہے، اگر چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اتنا معذور ہے، اتنا سخت بوڑھا ہے، عمر رسیدہ ہے، سن رسیدہ ہے کہ روزہ کسی بھی صورت پہ نہیں رکھ سکتا، صحت یابی کی کوئی توقع نہیں، ایسا دائم المریض آدمی ہے، تو اللہ کے دین میں آسانی ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر کے روزے کے فریضے سے ثبوت ہو سکتا ہے۔ اگر وضو نہیں کر سکتا تیمم کر لے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے شریعت کے اندر تو انسان کے ظروف اور احوال کا لحاظ کیا گیا ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا قرآنی آیت کہتی ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جس حد تک استطاعت ہو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، حکموں پر عمل کرو۔ استطاعت پر شریعت کے احکام کو مکلف کیا گیا ہے۔ شریعت کے قوانین میں سے ایک نظام یہ بھی ہے کہ جب تک بچہ جوانی کے مرحلے کو نہیں پہنچتا اس وقت تک وہ مکلف نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق. میں گزارش کروں گا آپ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جامع حدیث کی روشنی میں اسلام کے متوازن جو احکام ہیں اس کو ناظرین کرام کے سامنے واضح فرمائیں. الحمدللہ اس وقت جو عنوان چل رہا ہے وہ اسلام کی جو امتیازی خصوصیات ہیں اس میں سے اس کا ایک بڑا امتیاز، یا یہ کہیے کہ اس کی روح جو ہے دین اسلام کی، وہ وسطیت ہے، اعتدال ہے. اور یہ امت جو برپا کی گئی ہے اللہ رب العزت کے دین کی حفاظت کے لیے اور اس کی تبلیغ کے لیے، یہ خود امت وسط ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اسی طریقے سے ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے. تو جو آپ نے جیسا کہا کہ شریعت کے عمل کرنے میں بھی یہ چیز جھلکتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کے ہر شعبے، زندگی کے ہر گوشے میں یہ چیز جھلکتی ہے، اور یہ اسلام کا دین رحمت ہونا اور دین یسر ہونا اور دین اعتدال ہونے کا مظہر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اب کوئی شخص سو گیا ہے، جیسا کہ آپ نے حدیث میں فرمایا کہ قلم اٹھا لیا گیا ہے، مکلف نہیں ہے وہ شخص، اس سے پرشش نہیں ہوگی 3 آدمیوں سے. اب آدمی سو گیا ہے تو اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے. نیند آ گئی، اب اس کے اختیار میں نہیں ہے. جب وہ بیدار ہوگا تب اس پر ساری چیزیں نافذ ہوں گی جو اسلام نے کہی ہیں. تو یہ دین کا رحمت ہونا اور اس کا آسان ہونا ہے. اب سونے میں اگر کچھ اس سے ہاتھ پیر سے کچھ ہو گیا، دائیں بائیں سے کچھ لگ گیا تو معاف ہے اس کے لیے. اسی طریقے سے کہا کہ جب بچہ ہے، جب تک بالغ نہیں ہو جاتا اس پر احکامات لازم نہیں ہوتے، ضروری نہیں ہوتے. بچپن میں بہت ساری چیزوں کا ہم نے تذکرہ بہت سارے حلقوں میں کیا ہے کہ یوں تو اسلام نے یہ بات کہی ہے کہ عادتیں ڈالنی چاہیے بچوں کو تاکہ وہ دین پر عمل کرنے کے لائق ہو سکیں، اور آج ہی سے اس کے لیے ان کی ٹریننگ ہو سکے، تربیت ہو سکے. لیکن مکلف کرنا کہ جس پر آدمی کو ثواب یا عذاب ملے گا، ثواب تو خیر بچپن ہی سے جو بھی کام کرے گا ملے گا، لیکن آدمی کو وبال ملے گا، اس پر اس کی پکڑ ہوگی. یہ چیز اس وقت تک اللہ رب العزت نے نہیں کی ہے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. تو اگر اس سے پہلے آدمی کرتا ہے تو اجر ہی اجر ہے، لیکن اگر نہیں کرتا تو کوئی مواخذہ نہیں ہے. یہ ہے وہ اعتدال اسلام کا جو ابھر کر کے ہمارے سامنے آتا ہے. اسی طریقے سے اگر کسی کے دماغ میں خلل پیدا ہو گیا، کسی کے دماغ میں نقص پیدا ہو گیا، کسی کا منٹل کچھ ڈسٹربنس ہو گیا، تو یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ اس شخص سے بھی اللہ رب العزت نے ساری چیزوں کو اٹھا لیا ہے. تو اس حدیث کے روشنی میں یہ بات بہت ابھر کر کے ہمارے سامنے آتی ہے کہ شارع نے اللہ رب العزت اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہمارے تعلیمات پہنچی ہیں، اس میں ہر قدم پر دین اسلام کا اعتدال، دین اسلام کا آسان ہونا، دین اسلام کا قابل عمل ہونا اور دین اسلام کا فطری ہونا ثابت ہوتا ہے. یہ اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں. جزاکم اللہ میں خیر. سمجھتا ہوں اس حدیث میں شرعی طور پر انسان کے مکلف کیے جانے کی علت اور وجہ بتائی گئی ہے، وہ ہے عقل و بلوغ. جی آدمی مسلمان ہو، عاقل ہو اور بالغ ہو، تو یہ شروط التکلیف ہے. یہ 3 شرطیں جب پائی جائیں گی تو انسان شریعت کی نظر میں مکلف ہوتا ہے. جزاکم اللہ خیر. اسلام نے اپنے احکام کو لاگو کرتے ہوئے جن چیزوں کا خیال کیا، جیسا کہ مولانا نے اپنی بات میں بتایا تھا، استطاعت اور قدرت، اور یہ چیز حج اور زکوٰۃ میں بہت واضح ہو کر آتی ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ناظرین کرام کے سامنے واضح کریں کس طریقے سے فریضہ زکوٰۃ اور فریضہ حج صرف مستطیع پر فریضہ واجب ہے اور غیر مستطیع پر یہ فریضہ واجب نہیں ہے. اسلام کے اہم فرائض میں سے زکوٰۃ اور حج، اور جتنے بھی فرائض ہیں یا ارکان اسلام ہیں، ان سب کے لیے لازم ہے کہ ان شرائط کو وہ پورا کرتا ہو، جس کا تذکرہ ابھی شیخ نے کیا کہ عاقل ہونا اور بالغ ہونا اور اس میں استطاعت کا پایا جانا. تو حج اور زکوٰۃ کے سلسلے میں استطاعت بھی بہت ضروری ہے. پیسے اس کے پاس ہیں، حج کے لیے وہ جا سکتا ہے یا جا سکتی ہے، لیکن استطاعت نہیں ہے. استطاعت اس شکل میں بھی ہے کہ اگر عورت ہے تو اس کے ساتھ کوئی محرم شخص نہیں ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے بھائی موجود نہیں ہیں، اس کے والد نہیں ہیں، جو لوگ ہیں وہ نامحرم ہیں. چچا بھائی موجود ہے، خالہ داد بھائی موجود ہے، پھوپھی داد بھائی موجود ہے. اسی طرح سے پڑوسی ہیں جو بڑا خیال کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ حج کے فریضے کی ادائیگی کے لیے محرم کی جو شرط ہے وہ شرط پوری نہیں کر پاتے. تو ایسی خاتون کے تعلق سے یہ کہا جائے گا کہ اس کے پاس استطاعت کی کمی ہے، جس کی وجہ سے اس پر حج فرض نہیں ہے. ناظرین کرام، انشاءاللہ وقفے کے بعد اور مزید سنیں گے. میں وقفے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اجازت چاہتا ہوں.
دوبارہ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، انتظار کرنے کا شکریہ. اسلام میں توازن کے موضوع پر مجلس مذاکرہ پروگرام میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہیں. مولانا محمد خالد ندوی صاحب، آپ استطاعت کے بارے میں اور زکوٰۃ اور حج میں اللہ تعالیٰ نے استطاعت پر اس فریضے کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اس سلسلے میں آپ فرما رہے تھے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. یہ آیت ہمیں حج کے لیے حج پہ ابھارتی ہے، اور اس کے علاوہ دوسری آیتیں ہیں. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، سبیلا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. تو استطاعت گویا کہ سب سے آخر میں یہ شرط ہے جو پوری ہونی چاہیے. بات آئی تھی کہ خواتین کے تعلق سے کہ ان کے ساتھ ایک محرم کا ہونا بھی شرط ہے. جب تک محرم نہ ہو وہ شرط پوری نہیں ہوتی، اور اس پر حج فرض نہیں. شوہر بھی اسی دائرے میں ظاہر ہے کہ اس سے بڑا محرم کون ہو سکتا ہے، لیکن رشتے کے اعتبار سے جو محارم ہیں وہ الگ ہیں. اسی طرح سے مرد ہے، اس کے پاس اللہ نے پیسہ دیا ہے، لیکن حالات ایسے ہیں راستے میں جو معمون ہونا چاہیے راستے کو، راستہ معمون نہیں ہے، اور ان خطرات کی وجہ سے سفر کرنا دشوار ہے. تو ایسی صورت میں بھی استطاعت کے تعلق سے کہا جا سکتا ہے کہ استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے وہ حج کو مؤخر کر سکتا ہے. حج تو اس کے اوپر فرض ہے، لیکن اس استطاعت کی بنیاد پہ ممکن ہے کہ اسی وقت گولہ باری ہو رہی ہو، جنگ چھڑ گئی ہو، ایک عالمی جنگ کی صورتحال پیدا ہو گئی ہو، اور ہوائی جہاز رد کر دیے گئے ہوں، یا اسی طرح پانی کے جہاز سے جو سفر ہوتا ہے وہ موقوف ہو گیا، وسائل جو ہیں اس سے ویسے نہ ہوں، تو حج کو مؤخر وہ کرے گا، لیکن حج اس کے اوپر فرض ہے. ایسا شخص اگر حج نہ کر سکے، استطاعت کے نہ ہونے کی وجہ سے، پیسہ موجود ہے کر سکتا ہے لیکن یہ چیزیں بیچ میں حائل نہیں ہیں، یا ایسا مرض ہے صحت کی بنیاد پہ، صحت اس کے پاس نہیں ہے، خود نہیں جا سکتا ہے، تو وہ انتظار کرے، اگر صحت مند ہو جائے تو جا کر کے حج کرے. اگر نہیں کر سکتا ہے اور مایوس ہے اس سے، تو اسے چاہیے کہ وصیت کر جائے یا اپنی طرف سے کسی کو حج کے لیے بھیجے. سب سے بڑا جو امتیاز ہے اسلام کا کہ الٹرنیٹ اس کا موجود ہے، اس کا بدل کیا ہے، اور جب بدل ہوتا ہے تو انسان پریشان نہیں ہوتا ہے. اگر یہ نہیں تو یہ کر لیں گے، یہ نہیں تو یہ کر لیں گے، اور وہاں مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے جہاں بدل اس کے سامنے ہو، سارے دروازے بند اس کو نظر آئیں تو وہاں مایوسی ڈپریس ہو جاتا ہے. اسلام میں تو مایوسی ہے ہی نہیں، مایوسی ہے ہی نہیں، لہذا ہر چیز کا بدل موجود ہے. وہ اگر نہیں گیا تب بھی وہ حاجی شمار کیا جائے گا اللہ رب العزت کے نزدیک. اگر وہ اسی نیت کے ساتھ رہا، موقع نہیں ملا، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت بڑا ہوا ہوگا. سبحان اللہ. تو یہ زکوٰۃ کا سسٹم بھی دیکھیے کتنا بہترین ہے. جی. زکوٰۃ میں بھی آدمی جب تک اس کے پاس پیسے نہ ہوں ایکسٹرا اضافی، اور اس پر 1 سال گزرا نہ ہو، تب تک وہ اس کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے. مال میں زکوٰۃ نہیں. اور زکوٰۃ میں بھی آپ دیکھیں کہ جتنا اس کے اوپر ادائیگی فرض ہے جو وہ بہت معمولی ہے. زکوٰۃ کے جو نصاب ہیں آپ دیکھیں گے، اب زمین میں کوئی خزانہ مل رہا ہے تو اس میں 5واں حصہ آپ کو نکالنا پڑے گا زکوٰۃ میں، جی تقریباً 20%. اب وہی اگر کوئی انسان محنت کر کے، جی اس کے پاس پیسے ہیں، سکہ ہے یا زیورات ہیں، تو اس میں صرف 2.5%، 40واں حصہ. یعنی سبحان اللہ کتنا تناسب دیکھیے. اور کھیتی باڑی میں بھی اگر انسان محنت کرتا ہے اپنے محنت سے جو ہے سینچ کر کھیتی باڑی اس کی ہوتی ہے، مصارف لگتے ہیں، ہاں تو مصارف اگر لگتے ہیں تو اس کا 20واں حصہ ہے. 100 من میں 5 من. اور اگر بارش کی وجہ سے جو ہے الحمدللہ اور اس کی کوئی محنت اس میں نہیں ہے تو 10واں حصہ ہے. تو سبحان اللہ اسلام میں کتنا ان ساری چیزوں کا خیال کیا گیا ہے. مولانا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا. قرآن کریم میں ایک جامع آیت، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ اسلام جتنے مختلف مسائل ہیں لوگوں کے درمیان، ان سارے مسائل میں للتی ہی اقوم، جو سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ متوازن اور سب سے زیادہ جو معتدل ہے اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے. ذرا اس آیت کی اہمیت اور ہمارا جو موضوع ہے اسلام میں توازن، دونوں کو ربط کر کے بتائیں ناظرین کرام کو کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں کیسی کتاب عطا فرمایا جو سارے معاملات میں، انسانیت کے سارے معاملات میں بالکل سیدھا راستہ دکھاتا ہے. یہ آیت جس کی آپ نے تلاوت کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سورہ اسراء کی آیت ہے یہ.
اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اہمیت کی طرف اشارہ فرمایا. قرآن مجید کی اہمیت اس میں بیان کی ہے کہ قرآن مجید سب سے سیدھے اقوم، سب سے درست، سب سے سیدھے، سب سے معتدل، سب سے متوازن اور انسانیت کے لیے سب سے بہتر اور آسان راستے کی رہنمائی کرتا ہے. اقوم اسم تفضیل کا صیغہ استعمال کیا گیا، یعنی اس سے اچھا درست اور سیدھا راستہ جس کی طرف قرآن رہنمائی کرتا ہے، اور قرآن کی رہنمائی میں سنت کی رہنمائی بھی داخل ہے. تو قرآن و سنت جس راستے کی رہنمائی کرتے ہو وہ راستہ سب سے اعدل، سب سے اقوم، سب سے اصوب، سب سے درست راستہ ہے. یعنی اس سے زیادہ اچھے راستے کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اس راستے میں کوئی خیر نہیں ہے جس راستے کی دلالت قرآن و سنت میں نہ ہو. سبحان اللہ. اور جیسا کہ آپ نے عرض کیا، عبادات کے معاملے میں ہو یا اقتصادیات کے معاملے میں ہو یا اخلاقیات کے معاملے میں ہو یا تعامل کے معاملے میں ایک دوسرے سے معاملہ کیسے کرنا ہے، یا شادی بیاہ، حیات موت کی رسموں کی انجام دہی کے تعلق سے ہو، الحمدللہ جہاں بھی دیکھ لیجئے گا کتاب و سنت کی واضح ہدایت موجود ہوگی، اور اس پر عمل کرنے میں آپ کو قطعاً کوئی زحمت نہیں ہوگی، کوئی دقت نہیں ہوگی. ہم چونکہ اس سے ہٹتے ہیں، رسم و رواج کی جکڑ بندیوں میں جکڑتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم کو پرابلموں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آیت میں مولانا جی مفضل منہ جس کو کہتے ہیں، یعنی ہی اقوم منہ نہیں کہا گیا، نہیں یہ خود اس کے توسع کو، اس کی وسعت کو بتانے کے لیے ہے کہ کوئی ایک چیز نہیں جس میں یہ اقوام ہے، بلکہ دنیا کے اندر جتنی ضرورتیں ہیں، فطرت کے مطابق جتنی حاجتیں ہیں، ان سب کے اندر اسلام نے رہنمائی کی ہے اور سب میں توازن اور اعتدال کو رکھا. یہاں ایک اور بات ہے کہ فرائض کے موضوع میں، انہیریٹنس کے جو مسائل میں قرآن کریم نے، اسلام نے لڑکیوں کے لیے جو حصہ مقرر کیا ہے اس میں بھی ضرورت اور ان پر جو ذمہ داری آتی ہے اس کا خیال کرتے ہوئے اسلام نے ان کو دیا ہے. مولانا اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ بات بہت واضح ہو کر کے ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ اسلام کا جو وسطیت ہے، اس کا جو اعتدال ہے وہ ہر جگہ نظر آتا ہے. جی فرائض کے سلسلے میں بھی اسلام نے اس جانب توجہ دی ہے، اور یہ بات فرائض میں رکھی ہے کہ میراث کا جو تقسیم ہے ترکے کی، اس میں بھی لڑکے اور لڑکی کا خیال کرتے ہوئے اسلام نے اس کا انتظام کیا ہے. للذکر مثل حظ الانثیین رکھا ہے. ذمہ داری لڑکے پر زیادہ ہے، بھاگ دوڑ میں زیادہ اس کو آگے بڑھنا ہے، کفالت کی ذمہ داری اس پر ہے، اس لیے اس کا حصہ زیادہ رکھا گیا ہے. لیکن خواتین کو، لڑکی کو چھوڑا نہیں گیا ہے اور اس کو نظر انداز نہیں کیا گیا ہے، اور اس کا حصہ متعین کیا گیا ہے. بیٹی کی حیثیت سے متعین کیا گیا ہے، ماں کی حیثیت سے متعین کیا گیا ہے. اور یہ اسلام کا دین رحمت ہی ہے کہ اس نے ان سارے پہلوؤں کو سامنے رکھا ہے کہ چونکہ وہ کمزور ہے، ناتواں ہے، تو اس کو ایسے چھوڑا نہیں ہے. شوہر ہے موجود تو بیوی کی کیا حقوق ہیں اس کی ذمہ داری ہے. اگر وہ ماں ہے تو لڑکوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں کی حیثیت سے اس کو دیکھیں. بہن ہے تو بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ اس پر دیکھیں. تو جہاں تک ترکے اور میراث کی بات ہے، اس میں ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ اس کو بے سہارا کہیں نہیں چھوڑا ہے اسلام نے. زندگی میں نہ جانے کیسے کیسے موڑ آ سکتے ہیں، تو جو بھی میراث میں ہو، جو بھی چھوٹی بڑی چیز ہو، کم ہو زیادہ ہو، اس میں اسلام نے ان کا بھی حصہ رکھا ہے. تو اب اس کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ میراث کا معاملہ جو ہے وہ اسلام کا ایک انقلابی اقدام ہے. اللہ. اور یہ اسلام کی ندرت ہے، یہ اسلام ہی کے اندر موجود ہے. یہاں اسلام نے عورت پر کوئی خرچ کرنے کی ذمہ داری نہیں ڈالی، پھر بھی اس کے لیے حصہ رکھا، اور اگر مرد کو دیا بھی ہے تو خرچ کرنے کی ذمہ داری کے ساتھ دیا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لڑکی شادی کے بعد سسرال جاتی ہے، جی اسلام ہی واحد مذہب ہے جو اپنے مائکے سے، والدین سے رشتے کو اسی طرح باقی رکھتا ہے جس طرح پہلے. چنانچہ یہاں جائیداد میں اس کا حصہ ہے، جبکہ دیگر مذاہب کے اندر، خصوصاً ہمارے ہاں برادران وطن کے اندر، کرنے دان کر کے گویا دان کر دیا، اب اس کا کوئی حصہ یہاں پہ نہیں ہے. یہاں تک کہ وہ اس سرحد کے اندر جاتے بھی ہیں لڑکی کے تو سرحد تک بیٹھتے تھے. یہ صورتحال. تو یہ ایک بڑا انقلابی حکم ہے جو اسلام نے دیا، اور جس کے ذریعے باہم خاندانوں کو جوڑنے کا اور ایک دوسرے کی ضرورتوں کے لحاظ کرنے کا، باہم محبت یگانگت قائم کرنے کا اس نے ایک پہلو ہمیں عطا فرمایا ہے. مولانا، کھانے پینے کے تعلق سے بھی اسلام نے حلال و حرام میں جو تمیز کی ہے، اچھی چیزوں کی کھانے کی اجازت دی اور جو گندی چیزیں ہیں ان سے پرہیز کرنے کا حکم دیا. اس سلسلے میں مختصر طور پر آپ بتائیں. اسلام کے نزدیک دو چیزیں ایسی ہیں جو اس کو تمام مذاہب سے ممتاز کرتی ہیں. جی ایک حلال اور حرام کی تمیز، اور دوسرے جائز اور ناجائز. جائز اور ناجائز کا تصور صرف اسلام میں ہے.
حلال حرام کا تصور صرف اسلام میں ہے. یہ نہیں کہ فطرت جس کو طبیعت چاہے جو اچھی چیز لگے اس کو کھا لیا جائے. نہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ حلال ہے، اس کی فہرست بیان فرمائے، اس کے ساری چیزیں سامنے آ گئی کہ یہ چیزیں حلال ہے. جو حرام ہیں آج طبی نقطۂ نظر سے اس کے حرمت کے تعلق سے اگر غور کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے تو اس کے اندر جو خباثتیں ہیں، جو مضرات ہیں صحت کے لیے، وہ سب سامنے آ رہے ہیں کہ اسلام نے اگر منع کیا ہے تو اس لیے منع کیا ہے. جس طرح ہم فضا میں سانس لے رہے ہیں تو ہر جگہ ہم سانس نہیں رہے، بلکہ بسا اوقات کہا جاتا ہے کہ ناک پہ وہ لگایا جائے، ماسک استعمال کیا جائے یا کوئی چھڑکاؤ کیا جائے. وائرس آ گئے ہیں تو اس فضا کو اللہ نے وسیع بنایا. ہم یہ نہیں کہ ہر جگہ چاہیں اس کو استعمال کریں، بلکہ اس کے لیے احتیاط اور پرہیز کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح کھانے پینے ہر چیز کے اندر اسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی. قرآن مجید میں آیت ہے جی سورہ اعراف کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے بتایا اللہ تعالیٰ نے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث. جو چیزیں طیب ہیں، پاکیزہ ہیں، حلال ہیں، ذائقے میں بھی پاکیزہ ہیں اور صحت کے لیے بھی مفید ہیں، نافع ہیں، نفع بخش ہیں، ایسی تمام چیزوں کو اسلام نے حلال کیا. بلکہ جس کے اندر نفع کا پہلو نقصان سے زیادہ ہے اللہ نے اس کو بھی حلال کیا. جزاکم اللہ خیرا. ناظرین کرام، اسلام میں توازن کے موضوع پر کافی باتیں ہوئی ہیں اور انشاءاللہ مزید باتیں اگلے حلقے میں آئیں گی. وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے، اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.